بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذ آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پچھلی آیات مبارکہ میں جو چیزیں حرام اور جس وجہ سے حرام ہوتی ہیں اس کی وضاحت فرمائی گئی. اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے، حلال کیا ہے. حرمت شرعی جن چیزوں کی ہے ان میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو طبعی طور پر جسمانی طور پر انسانی صحت کے لیے مضر ہیں. ایک بڑا مسئلہ ایک دفعہ چلا تھا، بڑا اس پہ بہت باتیں اور علماء حضرات نے بہت اس پہ تحقیق کی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کا علاج یا اسے فاقہ ہوتا ہے شراب سے، تو شراب تو شرعاً حرام ہے، لیکن اضطراراً کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ تو حتمی جواب جو علماء کرام نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ جو چیز انسانی صحت کے لیے ضروری ہے وہ شریعت نے حرام ہی نہیں کی. یہ تصور ہی غلط ہے کہ حرام سے اس کو شفا ہوگی. حرام میں شفا نہیں ہے. یہ کوئی عذر نہیں ہے شرعی کہ شراب پینے سے اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا. اور ویسے بھی انسان کے پاس کوئی قطعی دلیل کسی دوا کے لیے نہیں ہوتی کہ یہ دوا کھانے سے یقیناً مریض ٹھیک ہو جائے گا. دوائیں ہمیشہ توقع پہ، امید پہ دی جاتی ہیں کہ اس مرض کی یہ دوا ہے، اللہ کرے اس سے ٹھیک ہو جائے. تو فرمایا شراب کی جو حرمت شرعی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے قطعاً مفید نہیں ہے، لہذا اس کی حلت کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور اضطراراً جو چیزیں کھانے کی اجازت قرآن میں دی گئی ہے وہ بھی حلال نہیں کی گئی، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی اضطراراً جان بچانے کے لیے حرام کھاتا ہے تو آگے واللہ غفور الرحیم، اللہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، یعنی اسے اللہ بخش دے گا. حلال نہیں ہوگی، اس نے حرام کھایا ہے، حرام کھانے کا یہ گناہ اضطراراً کیا ہے، مجبوراً کیا ہے، تو اللہ پاک اسے معاف کر دیں گے. اضطرار میں بھی شرعی حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا فطری طور پر کہ حرام تو گنیں گے، اب حلال کیا کیا ہے وہ بھی فرما دیجئے.
ارشاد فرمایا قل احل لکم الطیبات، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی اشیاء کی اصل میں اباحت ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ ہے، پھل ہے، غلہ ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے۔ اب ان میں حرمت شرعی ثابت کرنا پڑتی ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، اس کی حرمت ثابت کرنا پڑتی ہے، اصل میں اباحت ہے۔ اور جو چیزیں کچھ انسانی جسم کی صحت کے لیے مضر تھیں، کچھ ایسی ہیں جو بظاہر جسمانی صحت کے لیے مضر ہوں یا نہ رہوں، روحانی صحت کے لیے سخت مضر ہیں۔ اور علماء حق جب انسان کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب مطلق انسان بولا جائے گا تو اس سے مراد روح ہوگی، کیونکہ جب روح بدن سے قبض ہو جاتی ہے تو اس بدن کو کوئی انسان نہیں کہتا، انسان روح کے ساتھ ہے۔ تو روح کی اور روحانی صحت، اور روحانی صحت ہوتی ہے، روح کی حیات ہے ایمان۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو روح میں حیات نہیں ہے۔ اور روح کی صحت ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح کی غذا بھی ہے، روح کی دوا بھی ہے۔ سو فرمایا تمام پاکیزہ چیزیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان میں حرام تو جو چند چیزیں تھیں وہ گن کر بتا دی، باقی خانے نعمت اللہ کا بھرا ہوا ہے، زمین کا سینہ بھرا ہوا ہے، حلال چیزیں، طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور پھر اس میں مذبوح جانوروں کا جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، پھر ارشاد فرمایا ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ وہ چیزیں، وہ جانور جو تم سدھائے ہوئے کتوں سے پکڑتے ہو، شکاری کتے، جو کچھ اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، تم جانوروں کو سدھا لیتے ہو، پرندوں کو سدھا لیتے ہو، یا باز ہے یا اس جیسا کوئی جانور، یا کتے کو سدھا لیتے ہو، یا اور کسی جانور کو جو تمہارے لیے شکار کو پکڑ لیتا ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ لے وہ حلال ہے، کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسے ذبح کرو تو جائز ہے، تب حلال ہے۔ یعنی جانور، شکاری پرندہ یا کتا، اسے روک لے، پکڑ لے، اور پھر زندہ یا اس میں حیات باقی ہو، تمہارے ہاتھ لگے یا تمہارے پاس وہ لے کے آئے تو ذبح کرنے سے حلال ہوگا۔ تیر پھینکتے وقت یا خنجر پھینکتے وقت یا نیزہ پھینکتے وقت تکبیر پڑھی گئی تھی۔ بعض حضرات کا اس طرف بھی ہے رجحان کہ یہ شکاری جانور بھی اگر تکبیر پڑھ کے چھوڑے جائیں تو ان کے قابو میں آ کر جانور مر بھی جائے تو حلال ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ ان کے کاٹنے سے اس کا خون نکلے۔ اگر ویسے ہی جانور نے پکڑ کر گردن دبا دی اور وہ شکار مر گیا اور اس کا خون نہیں نکلا تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ یعنی یہ شرط ساتھ رکھتے ہیں کہ شکاری کتا پکڑے یا باز پکڑے تو پکڑے ہوئے جانور کا خون نکل جائے تو تکبیر پڑھ کے چھوڑا ہوا ہو تو حلال ہو جائے گا۔ اور بندوق کی گولی سے اگر تکبیر پڑھ کے بھی مارا جائے تو حلال نہیں ہوگا، چونکہ بندوق کی گولی کی مثال پتھر جیسی ہے، وہ کاٹتی نہیں توڑتی ہے۔ جو آلہ بھی پھینکا جائے اس کی دھار ہونا شرط ہے، یعنی وہ کاٹے گوشت کو، توڑے نہیں جسم کو۔ تیر کاٹتا ہے، نیزہ کاٹتا ہے، خنجر کاٹتا ہے، اور بھی کوئی ایسا آلہ ہو جو کاٹے اور وہ تکبیر پڑھ کے جانور پہ پھینکا جائے، وہ جانور اس سے مر جائے تو حلال ہوگا۔ بعض حضرات نے بندوق کی گولی کا بھی جواز
کہا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بندوق کی گولی کا جو کام ہے وہ توڑنا ہے، کاٹنا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بارود کی طاقت ہوتی ہے، جسم کو پھاڑ دیتی ہے، جسم سے پار بھی نکل سکتی ہے لیکن توڑ کے نکلتی ہے، چھری کی طرح کاٹتی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اصل بات جس پہ دین کا مدار ہے، سارے احکام، سارے فرائض، ساری سنن، سارے واجبات، مستحبات، سارا دین عقائد و نظریات سے لے کر اعمال و کردار تک، بیع و شراء، خرید و فروخت، دوستی اور دشمنی، جہاد، شہادت، یہ سارا جتنا زندگی کا فلسفہ ہے، اسلام کی بنیاد ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ جل شانہ سے اپنا معاملہ درست رکھو۔ صرف کھانا مقصد نہیں ہے، صرف لذت کام و دہن مقصد نہیں ہے، صرف گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، صرف دولت جمع کرنا مقصد نہیں ہے، صرف مال اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے، صرف پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے کہ جہاں سے ملے جو ملے کھا لو۔ ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ذکر سیکھا کرتے تھے، لطائف سیکھا کرتے تھے، تو بہت سی عجیب عجیب باتیں ہوتی تھیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوشش کرو بازار سے کوئی چیز نہ کھاؤ، اس لیے کہ پکانے والے پاک ناپاک، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی بالفرض دکاندار بڑی احتیاط کر کے کھانا بناتا ہے، مٹھائی بناتا ہے، اور وہ بازار میں سجی ہوتی ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ اتنے غریبوں، اتنے مسکینوں اور بے کسوں کی بے بس نظریں اس پہ پڑتی ہیں کہ اس میں بھی نحوست آ جاتی ہے، اس سے بچا جائے تو وہ بہتر ہے، چونکہ صرف لذت کام و دہن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بڑے لذیذ کھانے کھائے جائیں اور بڑے خوبصورت کپڑے پہنے جائیں۔ زندگی کا مقصد ہے اپنے خالق، اپنے مالک حقیقی کی اطاعت کر کے اپنے لیے اس کی رضا کو حاصل کرنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اردو کا دامن تنگ ہے۔ عربی وہ زبان ہے جسے اللہ کریم نے اپنے کلام کے لیے پسند فرمایا، جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، جو اہل جنت کی زبان ہے۔ عربی میں بہت وسعت ہے، لیکن اردو میں وہ وسعت نہیں۔ جب ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو لفظ کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہاں اب واتقوا اللہ کے نیچے لکھ دیا ہے ڈرتے رہا کرو اللہ سے۔ یہ تقویٰ کون سا ڈر ہے؟ اب ڈر کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ آدمی دشمن سے بھی ڈرتا ہے، آدمی موذی جانور سے بھی ڈرتا ہے، آدمی چور ڈاکو سے بھی ڈرتا ہے، آدمی بیمار ہونے سے بھی ڈرتا ہے۔ بہت سی قسمیں ہیں جو ڈر میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تقویٰ جو ہے یہ کون سا ڈر ہے؟ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آسان مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا پختہ، اتنا قریبی ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بات کر لی جائے، ایسا نہ ہو کہ میرے اس فیصلے پر وہ خفا ہو جائے۔ اب یہ زیادہ تجربہ آپ کو الیکشن میں ہوتا ہوگا، روز ووٹ ہوتے ہیں، پھر لوگ ووٹ مانگنے جاتے ہیں، تو بندہ ایک امریکہ میں نوکری کر رہا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، کوئی مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہے، تو وہ پچھلے کہتے ہیں بھئی اس سے بات کریں گے تو اس سے مشورہ کریں گے، اگر وہ ناراض نہ ہو تو پھر آپ کا ساتھ دیں گے۔ بھئی کمال ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، آپ نے الیکشن میں ووٹ یہاں دینے ہیں،
وہ کہتے ہیں بیٹھا وہاں ہے لیکن ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ ہم اس کی ناراضگی برداشت نہیں کرتے. یہ رشتہ اگر رب جلیل سے ہو جائے کہ کام کرتے وقت بات کرتے وقت بندہ یہ سوچے کہ میں جو منہ سے نکال رہا ہوں اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں کہیں اس سے میرا مالک خفا تو نہیں ہو جائے گا. اگر یہ رشتہ رب جلیل سے بن جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں. یعنی یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ یہ کام کروں گا تو اللہ کریم ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ ڈر جو ہے اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں. سو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرو. یہ زندگی کا مقصد ہے. دنیا میں انسان اس لیے بھیجا گیا ہے کہ کارگاہ حیات سجا کر انسان واحد مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنی ذات کی معرفت کی قوت نصیب فرمائی. انسان کے علاوہ کوئی دوسری ایسی مخلوق نہیں جو ذات باری کو پہچان سکے، معرفت کا دعویٰ کر سکے. سب اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، عظمت کا اقرار کرتے ہیں. وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا. حاملین عرش فرشتے یہ سوال نہیں کر سکتے. مقدس مخلوق بھی، یہ نوری مخلوق بھی یہ سوال نہیں. یہ جرأت رندانہ اس مشت غبار کو اللہ نے بخش دی ہے کہ یہ سوال کرتا ہے اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، پھر اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے. اب جب اتنی بڑی نعمت دی تو چھوٹا سا امتحان رکھ دیا. ایک طرف اپنی مصنوعات بکھیر دی، اپنی تخلیقات بکھیر دی، اپنے بنائے ہوئے کھلونے بکھیر دیے، اپنی بنائی ہوئی تصویریں سجا دی، اپنی بنائی ہوئی چیزیں پھیلا دی، اپنی مخلوق پھیلا دی. کہیں خوبصورت جانور اور پرندے ہیں، کہیں خوبصورت باغات ہیں، کہیں سونا چاندی زر و جواہر ہے، کہیں محلات ہیں، حکومتیں ہیں، اقتدار. یہ سب کیا ہے؟ سب اس کی صنعت ہے، اس کی مخلوق ہے. انسان کو محدود سے وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے اس کے درمیان چھوڑ دیا. دیکھنا صرف یہ ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جسے میں نے استعداد بخشی ہے کہ میرا جمال بھی پا سکتا ہے، آخرت میں آ کر مجھے دیکھ بھی سکتا ہے، میرے قرب کی منازل بھی پا سکتا ہے، یہ میری ذات کے لیے بے قرار ہوتا ہے یا ان کھلونوں میں الجھ کر مجھے بھلا دیتا ہے. یہ سارا مقصد ہے زندگی کا. اور یہ کھلونے اپنی ہمت سے کوئی جھولی میں نہیں بھر سکتا، وہ ایک ایک کر کے دیتا ہے اور اپنی مرضی سے دیتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. کسی کا امتحان اس طرح لیتا ہے کہ ڈھیروں دولت، حکومتیں، اقتدار، مال و دولت، گاڑیاں، عرش دے دیتا. دیکھتا یہ ہے کہ یہ کہیں اپنی خدائی کا دعوے دار بن جاتا ہے یا میری طلب وہیں رہتی ہے یہ سب کچھ پا کر. اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقه. کسی کی آزمائش اس طرح کرتا ہے کہ روزی تنگ کر دیتا ہے، کھلونے کم دیتا ہے، زندگی کے لیے عیش و عشرت نہیں دیتا، دال روٹی دے دیتا ہے. دیکھتا یہ ہے کہ یہ کہیں ان کے دروازے پہ سجدے کرے گا جن کے پاس یہ کھلونے بہت ہیں، یا ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے جمال کا طالب رہے گا، بھوک میں بھی، افلاس میں بھی، بیماری میں بھی. تنگی آئے تو بھی بات وہی ہے، فراخی آئے تو بھی بات وہی ہے. دونوں صورتوں میں ہر حال میں آزمائش یہی ہے کہ بندہ طلب الہی پہ قائم رہتا ہے یا مخلوق کی طلب میں چلا جاتا.
بہت انعامات ہوتے ہیں اللہ کے صوفیوں پر، اور یہ بڑی عجیب قوم ہے اہل اللہ کی، یہ بڑے اللہ کی عجیب بندے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ جنہیں آپ صوفی کہتے ہیں یا جنہیں ولی اللہ کہتے ہیں، یہ آج کے دور اور ہماری عقل اور ہمارے شعور سے کچھ بالا تر لوگ ہیں۔ جب ان کی باتیں پڑھی جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا لوگ تھے۔ جنہیں تقوی نصیب ہوتا ہے یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، سوائے عظمت الہی اور سوائے طلب الہی کے کسی چیز کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز با جماعت پڑھا کرو، ضروری ہے، لیکن فرض پڑھ کے نمازیوں سے الگ ہو جایا کرو، سنتیں پڑھ کر جاؤ اور نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ فرض پڑھ کے نمازیوں سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت وہ کس لیے فرماتے تھے؟ نمازی اکثر رسمی نمازیں پڑھتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، سوچ کہیں اور ہوتی ہے، سجدے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو دنیا داری کا ایک ان کے دل میں وہ طوفان ہوتا ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے ساتھ کھڑا ہونے سے۔ تو با جماعت کیونکہ ضروری ہے، ترک جماعت نہ کرو، لیکن فرائض کی جماعت کے بعد پھر نمازیوں سے الگ ہو جایا کرو، گھر جا کر پڑھ لو، مسجد میں الگ ہو کر پڑھ لو۔ یہ کیسے عجیب لوگ تھے کہ ایک وحدہ لا شریک سے رشتہ رکھنے کے لیے کیسے کیسے لوگوں سے بھی اجتناب کرتے تھے، کہاں کہاں سے دامن بچاتے تھے۔ خود حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک دفعہ اثناء سفر میں ایک جگہ رات آ گئی ایک گاؤں میں، اس وقت گاڑیوں کی بہتات نہیں تھی، کاروں کا زمانہ نہیں تھا، بسیں بھی کم کم ملا کرتی تھی، تو ایک گاؤں میں آپ کو رات ٹھہرنا پڑا۔ مسجد میں پہنچے، نماز ہوئی تو لوگ دیہاتی لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ رواج ہوتا تھا، ہوٹل نہیں ہوتے تھے، ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسافر ہوتا تو وہ مسجد میں نماز کے بعد دیکھتے کہ کوئی نیا ہے تو سمجھتے کہ اللہ کا مہمان ہے، پھر کوئی نہ کوئی گھر سے اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا، گھروں سے کھانا آ جاتا تھا۔ بعض اوقات مل کر لوگ غریب لوگ ہوتے تھے تو آدھی آدھی روٹی، تھوڑی تھوڑی کسی نے دال ساگ تو بیچ دیتے تھے، اس کے لیے کھانا ہو جاتا تھا۔ نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک مولانا بیٹھے ہیں اور باہر کے ہیں، مہمان ہیں، تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ بھئی اللہ کا مہمان بھی ہے، ایک کوئی کھانے کا انتظام بھی کرو گے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں ضرور بھائی، کھانا تو میں کھاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رہے، مجھے بے نماز عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا، میرے لیے جس گھر سے کھانا لاؤ وہ عورت نمازی ہونی چاہیے۔ تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور دیکھیں کیسی اتفاق کی بات ہے کہ پورا گاؤں مسلمانوں کا تھا، لیکن 5 وقت کی نمازی ایک خاتون نے ملی، اور تھک آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی خاتون اس گاؤں میں نہیں ہے جو باقاعدہ 5 نمازیں، کچھ پڑھتی بھی ہیں، کوئی پڑھ لی کوئی نہ پڑھی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، تو 5 وقت کی نمازی خاتون تو پورے گاؤں میں۔ تو آپ نے فرمایا خیر ہے، ایک رات میں کون سا میں مر جاؤں گا، رات گزر جائے گی۔ کہا یہ تو بڑی بری بات، ہمارے لیے بڑی شرم کی بات۔ آپ نے فرمایا
تمہیں شرم کیسے آتی ہے؟ جس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دینے پر شرم نہیں آتی، اسے دنیاوی بات پہ اس قوم کو شرم آتی ہے کہ مہمان کو کھانا نہیں دیا، تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی اور مہمان سے شرم آتی؟ تو پھر آخر انہوں نے دودھ لا کے دیا کہ جی یہ تو بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا ہے، اس میں کسی کا آپ کم از کم دودھ تو پی لیں کہ ہمیں یہ تو ہو کہ مہمان بھوکا نہیں سویا۔ تو یہ تقویٰ جو ہے یہ عجیب سی شے ہے۔ اب پورے گاؤں میں کوئی نمازی نہیں تو بھوکا رہنے سے اگر بے نماز کے ہاتھ کا وہ ہاتھ دھو کے پکاتی ہے مسلمان خاتون ہے، ناپاک تو نہیں ہوگا، لیکن بے نمازی پہ جو نحوست آتی ہے وہ اثرات تو ہوں گے۔ اب صوفی کھائے گا تو وہ اثرات ان انوارات کو مجروح کریں گے جو ذات باری کی تجلیات اس کے دل پہ آ رہے، تو اسے اس کھانے کی لذت سے وہ لذت عزیز ہے جو تجلیات باری سے دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ اور مسلمان کا تو تصور ہی یہ ہے کہ ہر مسلمان صوفی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں کیفیات ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو توحید باری کا احساس ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اللہ کی رضا اور ناراضگی کا احساس ہونا چاہیے۔ خطا ہو جاتی ہے بتقاضۂ بشریت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر بھی حضور نے قاضی مقرر فرمائے تھے، فتوے صادر ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، ان کے فیصلے ہوتے تھے، اور بعض اوقات ان سے خطائیں بھی ہو جاتی تھی، لیکن خطا کا ہو جانا تقاضۂ بشریت ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ہونا کمال انسانیت ہے۔ ان میں وہ کمال اس درجہ تھا کہ جن ایک دو چند صحابہ سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ان کی شکایت کسی نے نہیں کی، ان کے خلاف پرچہ کسی نے نہیں دیا۔ خطا کے بعد احساس ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہ حد جاری فرمائی جائے، ہمیں قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کے حضور ہم کیا کہیں گے، جو سزا اللہ نے مقرر کیا ہم پہ جاری۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ۔ بندہ فرشتہ نہیں بن جاتا، لیکن ایک احساس زندہ ہو جاتا ہے کہ مالت کے فرمایا یہ کھانا پینا اور یہ حلال ہے، اور وہ شکار کھا لیا اور وہاں سے دعوت کھا لی اور وہ کھانا کھا لیا، یہ سارا زندگی کا حاصل یہ نہیں ہے۔ حلال نعمتیں ہیں بے شمار، پاکیزہ چیزیں ہیں بے شمار، اچھا کھاؤ اچھا پہنو، لیکن یاد رکھو واتقوا اللہ، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار رکھو اور اسے خراب نہ ہونے دو، اس لیے کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا، ایک ایک ذرے، ایک ایک لقمے، ایک ایک سانس کا حساب ہونے والا ہے۔ اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گننا چاہو تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، تم نعمتیں گن نہیں سکتے۔ ان سب کی قیمت کیا ہے؟ ان سب کے بدلے بندہ تو خود مخلوق ہے، خالق کو لوٹائے گا کیا، دے گا کیا، دے سکتا کیا ہے؟ ہاں فرمایا یہ تسلیم کر لو کہ یہ نعمتیں تیری ہیں اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، قیمت ادا ہو گئی۔ اور اسی پر فرمایا پھر میں تمہیں اتنی نعمتیں دوں گا کہ تم کہہ اٹھو گے کہ بار الہ ہم تھک گئے، بس کر بس کر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن پر اللہ راضی ہوگا اتنا دے گا کہ وہ کہیں گے بار الہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، مہربانی تیرا، شکر تیرا، تمہیں بہت دیا۔ تو کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ خالق پیدا بھی کرے، سارے اوصاف جسمانی بھی دے، سارے اوصاف روحانی بھی دے، روح بھی عالم امر کی عطا کرے، جس میں لطائف ربانی بھی رکھے، اور مادی چیزیں بھی ایسی
کہ بے مثال انسانی دماغ، انسانی آنکھ، انسانی ناک کان اور انسانی زبان حواس خمسہ کی مثال کہاں ملتی ہے؟ اور پھر صرف اتنا بھی نہ کیا جائے کہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی، تو پھر اسے کفر نہ کہا جائے گا تو کیا کہا جائے؟ سو فرمایا اپنی ساری نظر اس پہ نہ رکھو کہ کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے، بات مومن کی نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ کیا کرنے سے اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور کیا کرنے سے رضا باری سے محروم نہ ہو جاؤں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے اپنا رشتہ استوار رکھو اور یہ مت بھولو کہ تمہاری 50 60 یا 80 یا 100 سال کی زندگی کی کوئی حیثیت ہے، یہ پل بھر میں گزر جاتی ہے۔ دیکھو کسی بندے سے آج کہو کہ یہ چیز میں تمہیں 50 سال بعد دوں گا تو اس کا سر چکرا جائے گا کہ 50 سال، لیکن جن کی عمر 50 سے اوپر ہو چکی ہے ان سے پوچھو 50 سال کتنے کے تھے؟ کل تو یاروں لڑکے تھے، آنکھ جھپکنے میں 50 سال گزر گئے۔ یہ تمہیں لمبی لگ رہی ہے موت تک، جب موت آئے گی اور دائمی زندگی سے سابقہ پڑے گا جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، تو تمہیں سمجھ آئے گی یہ تو کوئی پل بھر کی بات تھی، ہم سے اتنا بھی صبر نہ ہو سکا کہ یہ تھوڑی سی دیر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی نافرمانی سے خود کو روک لیتے۔ سو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کریم سے اپنا تعلق استوار رکھو، اس لیے کہ ان اللہ سریع الحساب، بہت جلدی حساب کتاب کا معاملہ ہونے والا، پوچھا جائے گا اور اس وقت سوائے شکر کے اور اطاعت کے کوئی دوسرا جواب نہیں ہوگا۔ سو اپنی توجہ، بھرپور توجہ اپنے نظریے سے لے کر کردار تک اس بات پر رکھو کہ میرا یہ عقیدہ اور میرا یہ عمل میرے رب کی رضا کا باعث ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔